السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احل حلال کر دیا گیا ہے، احل حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، لیلہ کہتے ہیں رات کو اور الصیام کہتے ہیں روزہ، جیسا کہ پیچھے پڑھ لیا۔ لیلۃ الصیام روزے کی رات، الرفث جماع کرنا، الرفث صحبت کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، ہن وہ لباس لباس ہیں، لکم تمہارے، ہن وہ لباس لباس ہیں، لکم تمہارے، وانتم اور اس حال میں کہ تم، لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے۔ علم اللہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا، انکم کہ تم کنتم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں کی، فتابا پس اس نے مہربانی فرمائی، فتابا پس اس نے مہربانی فرمائی، علیکم تم پر، وعفا اور معاف کر دیا، عنکم تمہیں، فالآن پس اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور طلب کرو، ما جو کتب لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین خوب ظاہر ہو جائے، یتبین خوب ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الابیض سفید، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کا، من الفجر فجر کا، ثم پھر اتموا پورا کرو، اتموا پورا کرو، الصیام روزہ، الی اللیل رات تک، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور مباشرت مت کرو ان سے، وانتم اور اس حال میں کہ تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، فی المساجد یہ مساجد جمع ہے، مسجدوں میں، تلک یہ، حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا پس قریب مت جاؤ ان کے، فلا تقربوہا پس قریب مت جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالی، آیاتہ اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون بچ جائیں۔ آپ نے آیت کا ترجمہ سماعت کر لیا، تو اب اس کے اندر جو معنی اور جو اس کی تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ احل لکم لیلۃ الصیام، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اس آیت کا شان نزول دو ہیں۔ ایک شان نزول تو یہ تھا کہ اسلام کی ابتدا کے اندر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے صحبت جائز تھی، لیکن اگر کسی شخص نے نماز عشاء پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا، پھر اگلے روز سورج غروب ہونے تک اس کے اوپر کھانا پینا اور جماع حرام ہوتا تھا۔ تو بعض لوگ اپنے اوپر ضبط نہ کر سکے
اور رات کو بیویوں سے صحبت کر بیٹھے، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اور یہ سنن ابو داود کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اور اسی طرح ایک اور انصاری صحابی ہیں جن کا نام ہے قیس، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اسی طرح سنن ابو داود کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جب وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے، افطار کے وقت گھر آئے تو بیوی سے پوچھا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھہریے، میں جاتی ہوں پڑوسیوں سے کچھ لاتی ہوں۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے، تو بیوی کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، اور پھر اگلے دن انہیں بغیر کھائے پیے ہی گزارنا پڑا۔ تو ابھی آدھا ہی دن گزرا تھا کہ وہ کمزوری کی وجہ سے غش کھا گئے۔ تو جب اس بات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات، الرفث، صحبت کرنا، ملنا، الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف۔ کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے لباس کی طرح مل جاتے ہیں، اور ان کو جدا رکھنا یقیناً ان پر شاق ہوگا، اس لیے رمضان المبارک کی راتوں میں مباشرت کی اجازت دے دی گئی۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور جو روایت پیش کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی شرمگاہ نہیں دیکھی، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، ضعیف ابن ماجہ کے اندر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا جب کہ ہم جنبی تھے۔ تو فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی نفسوں میں خیانت کرنے والے ہو، یعنی تم خیانت کرو گے۔ یہ جو پابندی تم پر لگائی گئی ہے کہ عشاء کے بعد کھانا نہیں ہے، عشاء کے بعد صحبت نہیں کرنا، یہ اس سے تمہارے اوپر کیا ہے؟ مشقت ہے اور تکلیف ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس کے اندر کیا کرو؟ خیانت کر بیٹھو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ فتاب علیکم، رب العالمین تم پر متوجہ ہوا، اس نے مہربانی کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی اگر کسی نے کوئی غلطی کر لی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ فالآن باشروہن، اب کیا ہے؟ اجازت ہے کہ ان سے مباشرت کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، اور تلاش کرو۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحبت کی لذت کے ساتھ جب انسان کو پاک دامنی حاصل ہوتی ہے تو اولاد بھی اللہ رب العالمین سے اس عمل کے ذریعے سے وہ طلب کرتا ہے۔ فالآن باشروہن، پس اب مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ اب یہ پابندی اٹھائی جا رہی، یہ صحبت والی پابندی ہٹی، اب کھانے پینے والی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے، خوب واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا۔ اس سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، صبح صادق ہے، اور خیط الاسود سے مراد کیا ہے؟ صبح کاذب ہے۔ اب یہ خیط الابیض اور خیط الاسود کے سمجھنے کے اندر بعض صحابہ کو غلطی لگ گئی۔ اب یہ قرآن کے سمجھنے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف عربی زبان ہی کافی ہے، یہ کافی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سرانے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا، اور وہ صبح ان کے واضح ہونے کا انتظار کرتے رہے، تو لیکن کچھ بھی واضح نہیں ہونا تھا۔ تو صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی واضح ہونا مراد ہے، نہ کہ یہ دھاگے مراد ہیں اصل جو تم نے تکیوں کے نیچے رکھ دیے تھے۔ تو صحابہ نے عربی زبان
جانتے تھے، عربی زبان تھی ان کی، لیکن کیا ہے اس کے سمجھنے کے اندر وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا کافی ہونا، عربی زبان سیکھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے جب تک واضح ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر۔ اب یہ فجر کا لفظ جو کہا نا، یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ فجر تک کھانے پینے اور جماع کی اجازت موجود ہے، تو جنابت کی حالت میں روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور غسل اذان کے بعد کر لے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کئی جگہوں پر۔ اور فرمایا کہ ثم اتموا، پھر تم مکمل کرو، الصیام روزہ، الی اللیل، رات تک، الی اللیل، رات تک۔ اب رات تک سے مراد کیا ہے؟ سورج کے غروب ہونے تک، جیسا کہ سنن ابو داود کے اندر حدیث موجود ہے، 2353 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں، وہ دیر سے روزہ کھولتے ہیں، مسلمان کیا ہے جلدی روزہ کھول دیتے ہیں، یعنی سورج کے غروب ہوتے ہی یہ 2 منٹ کا انتظار کرنا احتیاطی طور پر یہ درست نہیں ہے عمل۔ جب سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے آپ روزہ افطار کر لیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب رمضان المبارک کے ساتھ اعتکاف کا خاص تعلق ہے، اس لیے اعتکاف کے احکام اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جتنے بھی فقہاء اور محدثین گزرے وہ جب روزے کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس کے تحت وہ اعتکاف کے مسئلے کو بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ روزے کے ساتھ ہے۔ اور اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کسی جگہ پر یا کسی کے ساتھ باندھ دینا، روک کے رکھ لے، اس کو انسان کہتے ہیں اعتکاف۔ تو اعتکاف کے موقع پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات ذکر کی ہے وہ کیا ہے کہ مباشرت جائز نہیں، نہ مسجد سے نکلنا جائز ہے اور نہ ہی مباشرت جائز ہے۔ ہاں ایسی ضرورت کے تحت کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو پھر وہ مسجد سے جا سکتا ہے، لیکن مباشرت اگر کر لے گا یا مجبوری والی ضرورت کے بغیر وہ باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ لیکن مسجد کے اندر عورت اپنے خاوند سے جا کر ملاقات کر سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات وہ مسجد میں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتی تھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بھی کیا کرتی تھی، صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم نے ان سے مباشرت نہیں کرنی اور تم مباشرت ان سے نہ کرو، وَأَنْتُمْ، اور اس حال میں کہ تم عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، المساجد یہ جمع ہے، تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، کیونکہ مساجد کا لفظ ہے، مسجد میں یہ ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی وہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا کرتی تھی، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے 2033 اور 2034 نمبر۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گیا کہ اعتکاف ہر مسجد میں کیا جا سکتا ہے۔ جو روایت ہے نا کہ 3 مسجدوں کے سوا اعتکاف نہیں ہوتا، وہ روایت منکر ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے غیر ثابت ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باب قائم کیا کہ الاعتکاف فی المساجد کلیہا، کہ تمام مسجدوں میں اعتکاف جائز ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجدوں میں تم اعتکاف کرو۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ سحری کے وقت کھانا کھا کر روزے رکھنے کی اسلام نے بڑی ترغیب دی ہے۔ فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کھانے کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی، اور اہل کتاب اور ہمارے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حد فاصل ہے وہ سحری کھانا ہے، تو کچھ نہ کچھ کھا پی کر انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ کون سے؟ کہ صبح صادق تک مباشرت اور کھانے پینے کا جائز ہونا، فجر سے سورج کے غروب ہونے تک ان تمام چیزوں کی ممانعت ہے، نہ کھانا حلال، نہ پینا حلال، نہ صحبت حلال، اور اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت کی ممانعت، یہ ساری اللہ کی کیا ہیں؟ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، ان کی تم سختی سے پابندی کرو، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔
کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنے احکامات لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں کس سے؟ اللہ کی وہ جو حدیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ